اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مخلوقات کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ معصوم ہونے کا معنی اللہ تعالیٰ پیغمبر سے گناہ ہونے نہیں دیتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبر حضرات کے لیے صحابہ کرام کو بھی بنایا ہے۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ محفوظ ہیں۔ محفوظ ہونے کا معنی صحابی سے اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے۔ اگر ہم انسان کوئی گناہ کرے تو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کرنا یہ بہت کم پیش آتا ہے۔ لیکن صحابہ کا معمول اس طرح تھا کہ جب بھی گناہ کرتے وہ اللہ کے نبی کے مجلس میں حاضر ہوتے، یا رسول اللہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھ سے یہ گناہ کا کام ہوا ہے، مجھے ایسا طریقہ بتا دیجئے جس سے میرے گناہ معاف ہو جائیں، جس سے میں پاک ہو جاؤں۔ تو جیسے ہی وہ گناہ کرتے اللہ کے حضور میں پیش ہو جاتے، اللہ کے نبی کے دربار میں پیش ہو جاتے، ان سے مطالبہ کرتے یا اللہ کے نبی مجھے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیجئے۔ پھر اس طرح صحابہ کرام کرتے۔ تو یہ مطلب ہے کہ صحابہ محفوظ ہیں، گناہ تو کرتے تھے لیکن وہ گناہ نامہ اعمال میں رہتے نہیں تھے، فوراً ختم ہو جاتے۔ انہی صحابہ کرام میں سے ایک صحابی خلیفہ رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ دارالندوہ جو ابو جہل کا وہاں پر ایک دربار تھا، وہاں پر مجلس لگی ہوئی تھی، تو دارالندوہ میں ابو جہل نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ لیا کہ مجھے آج محمد کا سر چاہیے، کون ہوگا جو محمد کا سر میرے پاس لائے گا؟ تو مشورہ ہوا، مشورے میں بہت ساری رائے آئے، لیکن وقت کے اختصار سے میں صرف پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ محمد کا سر لانے والا اگر ہیں تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ عمر بن خطاب کو تیار کیا کہ آپ نے محمد کا سر لانا ہے، محمد کو قتل کرنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب یہ جب نکلے راستے میں تو لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے؟ انہوں نے کہا تو میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اس کا سر لانے جا رہا ہوں۔ اب تقدیر کا فیصلہ کیا ہے؟ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں محمد کا سر لاؤں گا، لیکن تقدیر مسکرا رہا تھا کہ آپ محمد کا سر نہیں لا رہے بلکہ آپ اپنے سر کو محمد کے جولی میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ تقدیر کا فیصلہ تھا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا انتخاب اس کام کے لیے اس لیے کیا گیا کہ عمر بن خطاب یہ اگرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن دلیر تھے، بہادر تھے، شجاع، یعنی اس کے اندر طاقتور اور مضبوطی بہادری کے صفات پائے جاتے تھے۔ اسلام میں جتنی بہادری کے صفات مطلوب تھے وہ اسی وقت میں صرف عمر بن خطاب کے اندر موجود تھے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی ان کے لیے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ان دونوں میں سے، عمر بن خطاب میں سے یا ابو جہل میں سے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو یہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے عمر بن خطاب کو چنا اور کفر کے لیے ابو جہل کو چنا۔ تو اسی طرح معاملہ چلا آ رہا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح یہ معاملہ کیوں ہوا؟ تو ان کی دو وجہ لکھتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عمر بن خطاب یہ اس وقت جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے اندر بہادری کے صفات پائے جاتے تھے، ان کے اندر شجاعت کے صفات پائے جاتے تھے، اور اسلام کے اندر جتنے بھی بہادری کے صفات مطلوب تھے وہ اسی عمر بن خطاب کے اندر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہادری کی جو صفت ہیں یہ بہت پسند آ رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے عمر بن خطاب کو چنا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت بہت پسند تھی، تو یہ غیرت کا جو مادہ تھا یہ حضرت عمر بن خطاب کے اندر بہت پایا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے عمر بن خطاب کو چنا۔ تو یہی معاملہ چل آ رہا تھا کہ بہادر تھے، شجاعت تھے، بلکہ لوگوں نے بہادری اور شجاعت کے سنے نہیں تھے، بلکہ عملاً حضرت عمر بن خطاب کے اس اعمال کو دیکھا بھی ہے کہ یہ واقعتاً بہادر ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان دو وجہ سے اس عمر بن خطاب کو اسلام کے لیے چنا ہے اور ابو جہل کو اسلام کے لیے نہیں چنا۔ یہی مسئلہ آ رہا تھا کہ جب ابو جہل کے اس مجلس میں یہ بات ہوئی کہ محمد کا سر کون قلم کر کے لائے گا، تو سب کا یہی مشورہ ہوتا کہ عمر بن خطاب یہی کام کرے گا۔ تو عمر بن خطاب ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، تلوار کو نیام سے نکالا ہوا تھا، ہاتھ میں پکڑا تھا، اور راستے میں جا رہے تھے تو وہاں پر ایک بندہ تھا، ان سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا تھا عمر کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں محمد کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بنو ہاشم والے ہیں، بنو زہرہ والے ہیں، یہ تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے، یہ تو آپ کو قتل کر دیں گے، اس سے تو آپ محفوظ نہیں رہ سکتے، پھر آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ عمر بن خطاب نے کہا کہ مجھے بھی لگ رہا ہے کہ آپ نے بھی اپنے مذہب اور دین کو چھوڑ دیا ہے، تم بے دین ہو گئے ہو۔ چونکہ عمر بن خطاب اسلام نہیں لائے تھے اس وقت۔ جب یہ بات کہی تو اس بندے نے، یہ بنو زہرہ میں سے یہ بندہ تھا، اس نے کہا تھا کہ عمر بن خطاب میں آپ کو ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا بالکل بتاؤ۔ تو اس بندے نے کہا تھا کہ آپ کی جو بہن ہے اور آپ کا جو بہنوئی ہے، ان دونوں نے اسی دین اور اسی مذہب کو چھوڑا ہے جس دین اور اس مذہب کو آپ فالو کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے دین اور مذہب کو بدل لیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب آگ بگولا ہوئے، سخت غصے میں ہوئے، فوراً وہاں سے نکلے اور اپنی بہن کے گھر گئے۔ بہن کے گھر جب پہنچے، وہاں پر انہوں نے، ان کے پاس ایک مہاجر صحابی بھی تھا، یہ صحابی وہاں پر موجود تھا۔ انہوں نے جب حضرت عمر بن خطاب کے پاؤں کی آہٹ سنی، وہ ایک کونے میں چھپ گئے۔ عمر بن خطاب آئے اور انہوں نے بہن سے کہا، بہنوئی سے کہا کہ میں آپ کے گھر کے باہر تھا، آپ کے گھر سے آواز آ رہی تھی، یہ آواز کس چیز کی تھی؟ انہوں نے جان چھڑانے کے لیے کہا تھا کہ یہ تو ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے اور تو ہم کچھ نہیں کر رہے تھے، حالانکہ اس وقت یہ سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، تو عمر بن خطاب نے ان سے کہا تھا کہ میں آواز سن رہا تھا، یہ کس چیز کی آواز تھی، صحیح بتاؤ۔ انہوں نے صحیح نہیں بتایا۔ بہرحال پھر انہوں نے اپنے اس بہنوئی کو پکڑا اور اٹھایا اور زمین پر مارا، یہاں تک کہ اس کو سخت مارا ہے۔ تو عمر بن خطاب کی جو بہن تھی وہ اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے آئی، تو انہوں نے جب اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے آئی تو عمر بن خطاب نے بھی اسی کو ایک دھکا لگایا اور یہاں تک کہ وہ گر پڑی، اس کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے، جس طرح عمر بن خطاب بہادر ہیں، اسی طرح اس کی بہن بھی تو بہادر ہوگی نا۔ تو اس کی بہن نے کہا تھا کہ جس خطاب کے تم بیٹے ہو، میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں۔ تو ظاہری بات ہے، بہادری کا مادہ دونوں میں پایا جاتا ہوگا۔ تو اسی وقت اس عمر بن خطاب کی بہن نے کہا تھا کہ اب تک تو ہم اس بات کو چھپا رہتے ہیں، لیکن ابھی میں اعلان کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، حضرت عمر بن خطاب بہت سخت غصے میں ہوئے۔ جب یہ بات انہوں نے کنٹرول نہیں کیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ دین میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ اب مجھ سے ان کو واپس لانا یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر انہوں نے، عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ چلو، اگر آپ نے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تو تم کم از کم وہ کتاب تو مجھے دے دو جس کو آپ لوگ پڑھ رہے تھے۔ اور اسی زمانے میں عمر بن خطاب ایک بہت یعنی کہ پڑھا لکھا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ تو انہوں نے وہ کتاب لی ہے۔ جب قرآن کریم، بہن نے کہا تھا کہ یہ قرآن کریم تو ہر کوئی نہیں لے سکتا، قرآن کریم میں موجود لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے کوئی بھی نہیں چھو سکتا، آپ تو ناپاک ہے، جا کر وضو کرو یا جا کر آپ غسل کریں۔ تو عمر بن خطاب گئے ہیں، بہرحال جو وضو والے اندام ہیں، اعضاء ہیں، اس کو دھو لیے اور بہن نے اس کو قرآن کریم ہاتھ میں دیا۔ جب قرآن کریم کو پڑھ رہا تھا، سورۃ طٰہٰ جب یہاں تک پہنچا، اننی انا اللہ لا الہ الا، جب یہاں تک پہنچ گئے فوراً کہا تھا کہ مجھے محمد کے پاس لے جاؤ۔ تو اس وقت جو صحابی چھپے ہوئے تھے وہ وہاں سے اٹھے اور عمر کے سامنے پیش ہو گئے، کہہ رہے عمر مبارک ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شب جمعرات کی رات کو جو حدیث سنائی تھی، جو بات سنائی تھی، وہ آپ کے بارے میں بالکل صحیح صادق آتی ہے۔ وہ کیا بات آئی ہے؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن ہشام، کہ یا اللہ ان دونوں میں سے، عمر بن خطاب میں سے یا عمر بن ہشام، ابو جہل، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما دیجیے۔ تو
تو اس صحابی نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے یہی روایت سنائی تھی جمعرات کی رات کو، اور ابھی دیکھو آپ کے دل میں اسلام آیا۔ بہرحال اس کو لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، دار ارقم، یہ صفا پہاڑی پہ گھر تھا۔ تو اس وقت گھر کے سامنے حضرت حمزہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ ان کو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، تو لوگوں نے دیکھا، ظاہر بات اس کی بہادری، اس کی شجاعت بہت مشہور تھا، تو لوگ ڈر گئے کہ یہ کیا ہوا، کیسے آ رہے، کیوں آ رہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر اور بلائی کا ارادہ کیا ہے تو یہ اللہ کے نبی پر ایمان لائے گا اور اس کی اتباع کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے خیر اور بلائی کا ارادہ نہیں کیا تو میں اس تلوار کے ذریعے سے اس کا سر کاٹ دوں گا، اور میرے لیے اس کا مارنا بالکل معمولی چیز ہے۔ عمر بن خطاب جب وہاں پر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی تھی، تو وہی اثرات تھے۔ جب اثرات ختم ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے اس کو اپنے قمیص سے پکڑا، یا جو نیام تھا اس سے پکڑا اور گھسیٹا عمر بن خطاب کو، اور کہا تھا کہ اگر آپ ابھی تک آپ راہ راست پر نہیں آئے، آپ وہی ذلت میں کیا کرتے ہیں، اختیار کرتے ہو، وہی رسوائی اختیار کرتے ہو، تو پھر تم ولید بن مغیرہ کی طرح تم وہی ذلیل رہو گے، وہی رسوا رہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا، یا اللہ عمر آئے ہیں، اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما، عمر آئے ہیں، اسلام کی نعمت عطا فرما۔ جب عمر بن خطاب یہ بات سن رہے تھے، فوراً دل میں اسلام آیا اور کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ تعالیٰ کے سچے رسول۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان ہوئے، اور اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک دعا مانگی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضربہ بیدرہ صدر عمر ثلاث مرات، اس کے سینے کو 3 مرتبہ اپنے ہاتھ سے مارا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا اللہ اس کے دل سے غم، پریشانی کو اور اس کی گندگی کو، میل کو چیل، یہ سب کچھ مٹا دے، وَأَبْدِلْهُ ایمانًا، اور اس کو ایمان سے تبدیل فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 3 مرتبہ یہ دعا کی۔ جب اسلام لائے تو دار ارقم اوپر موجود تھے صفا پہاڑی پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ ابھی ہم نماز پڑھیں گے، حرم کے اندر پڑھیں گے، بہادری سے پڑھیں گے، ڈٹ کر پڑھیں گے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ ہماری طرف دیکھ لے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آگے ہوئے اور وہ حرم میں آئے۔ اس وقت یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے یہاں پر حرم میں نماز پڑھنے سے روک دیا تو اس کو میرے تلوار کا سامنا ہوگا، وہ میرے تلوار کے سامنے آئے گا، پھر اس کو روکے گا۔ تو وہاں پر نماز بھی پڑھی ہے اور دلیری کے ساتھ پڑھی ہیں، سب کے سامنے پڑھی ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی طرف الٹی نظروں سے دیکھے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام لایا تو اسلام لانے کے بہت زیادہ کارنامے ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ فتوحات ہیں، بہت زیادہ کارنامے ہیں جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے لائے۔ لیکن وقت کی وجہ سے میں آخری بات اس تاریخ کے حوالے سے جو یکم محرم ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو جہل کے ساتھ عمرو بن ہشام، ان کے پاس جب اسی مجلس میں تھے، وہ مجلس تو گزر گیا، اسلام بھی لایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں 10 سال حکمرانی کی، آخر میں یہی دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عطا فرما۔ جب یہی دعا کی، اللہ نے اس کی دعا کو سچ کرنا تھا۔ پھر یہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے یا کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ اس کو ملا، اس کا نام تھا ابو فیروز لؤلؤ۔ تو ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ اس نے کہا تھا کہ میں تلوار بناتا ہوں، خنجر بناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر آپ خنجر بنانے میں ماہر ہیں تو میرے لیے بھی ایک زبردست خنجر بنا لیں۔ اس نے کہا تھا میں آپ کے لیے ایسا خنجر بناؤں گا کہ قیامت تک لوگ اس بات کو یاد رکھیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت صحابہ کرام کو کہا تھا کہ دیکھو اس بندے نے مجھے قتل کی دھمکی دی۔ اب صحابہ نے کہا تھا کہ عمر آپ حکم دے دیں، اس کو یہیں پر قتل کر دیں گے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ ابھی تو اس نے مجھے قتل کیا نہیں ہے، تو پھر تم کیسے قتل کرو گے؟ جب مجھے قتل کریں گے تب تم نے قصاص دینا ہے، لہٰذا اس کو ابھی چھوڑ دیں۔ یہی ہوا
کہ نماز کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب پہلی رکعت سے اٹھ رہے تھے، اسی ظالم شخص نے خنجر سے پیچھے وار کیا۔ وہ زہر آلودہ تھا۔ 26 تاریخ کو، 26 ذی الحج، یعنی کہ تقریباً یکم محرم سے 5-6 دن پہلے، 4 دن پہلے اسی نے وار کیا تھا اس خنجر پہ۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 26 تاریخ کو عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، بعض نے کہا 27 کو ہیں، بعض نے کہا 28 کو ہیں، بعض نے 29 پہ لکھا ہے، اس کے بعد یکم محرم ہے۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ یکم محرم کو عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر وار کیا خنجر سے، تو اب یہ ظالم بھاگنا چاہتا تھا، تو اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ گر گئے، اور اس نے ایک اور صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے کیا نماز مکمل کرانے کے لیے۔ یہ ظالم بھاگ رہا تھا، مجوسی تھا، تو اسی نے صحابہ کرام نماز میں کھڑے تھے، تو ظاہری بات ہے اس کو بھاگنے کا موقع نہیں ملا۔ راستے میں نکلتے نکلتے اس نے 6-7 صحابہ کرام کو خنجر مارا ہے، یہاں تک کہ عمر کے ساتھ 6-7 صحابہ کرام کو اور بھی شہید کیا۔ اب جب ان کو شہید کیا تو مزید راستہ پھر نہیں ملا، یہاں تک کہ اس نے اپنے خنجر سے اپنے سینے پر وار کیا اور وہیں پر وہ مردار ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، جس کے بہت زیادہ مناقب ہیں، اور اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امی عائشہ سے اجازت مانگی کہ مجھے بھی وہاں پر کیا کر دیا جائے، دفن کر دیں۔ یہ بھی تفصیلی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے عشق، محبت، الفت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔